الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلا والا درس یاد ہے کہاں پر رکے تھے ہم؟ جی اس میں جو ہے پچھلے جو درس میں ہم یہاں پڑھ رہے تھے فَإِذَا وَجَبَتْ نَفْسُهُ اس کے بعد ہے وَنَضَبَ عُمْرُهُ وَضَحَ ذِلُّهُ حَاسَبَهُ اللَّهُ فَأَشَدَّ حِسَابَهُ وَأَقَلَّ عَفْوَهُ. ارے کل کہاں گھنٹ کل کون سا دن تھا؟ ابھی تک تمہیں نہیں سمجھ میں آیا؟ کل کا ویڈیو کا سنیچر اتوار کو گھنٹی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جی یہاں تک ہو گئی تھی بات اور یہاں سے پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھو یاری عبارت جو ہے الا ان الفقراء هم المرحومون. جی یہ والی پڑھو یہاں سے جو ہے اس درس کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں. ملی یہ جگہ ہے؟ ارے یہ شقاوت الملوک جو درس ہے اس کے اندر دیکھو ایک دم آخر میں جو ہے آخری میں جو ہے لائنیں اس سے تقریباً اوپر ہے. یہ والا فَإِذَا وَجَبَتْ نَفْسُهُ وَنَضَبَ عُمْرُهُ وَضَحَ ظِلُّهُ حَاسَبَهُ اللَّهُ فَأَشَدَّ حِسَابَهُ. جی آگے والا جی جی امو نہیں ہے امتن شعاءن امتن ہے یہ جی جی ایو بلاد خرشنتها آگے جی یہاں پھر سے ایک بار یہ بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ کہ یہ خطبہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بہت سارے خطبے جو کہ فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہیں مشہور ہیں اور ان میں سے ایک خطبہ یہ بھی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ایک برے بادشاہ کی صفات ذکر کی ہیں ایک اچھے بادشاہ کی صفات ذکر کی ہیں اور آگے یہ بتایا ہے کہ ابھی تو تم لوگ نبوی خلافت پر ہو آگے چل کر کے ایسے بہت سارے برے بادشاہ آئیں گے جب ایسا موقع آئے گا تو تمہیں وہاں پر کیا کرنا ہے یہ ان باتوں کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے.
تو یہ بات بھی جو پچھلے درس میں چل رہی تھی وہ، اور یہ عبارت کافی فصاحت اور بلاغت سے بنے کہ ایک ادبی عبارت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں واضح اسی طرح سے. تو پیچھے جو باتیں چلی ہیں وہ باتیں ایک برے بادشاہ کے تعلق سے کہ اس کی کیا کیا اوصاف ہوتی ہیں، وہ کیسے رہتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا انجام، مطلب اس کا حشر کیا ہوگا، اس کیا انجام اس کا ہوگا. تو وہ ساری چیزیں ذکر کی تھیں. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے الٹا جو فقراء لوگ ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ الا ان الفقراء هم المرحومون. سنو، اعلیٰ تنبیہ کے لیے ہے کسی کو اپنی باتوں کی طرف، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ اس کی طرف جو بات کہی جا رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں، اس لیے آتا ہے یہ ادات و تنبیہ ہے. الا ان الفقراء هم المرحومون. فقیر لوگ یعنی کہ غریب لوگ یا محتاج لوگ، یہی لوگ رحم کیے جائیں گے، یعنی کہ یہی لوگ مرحوم ہوں گے، یعنی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کیا ہے رحم کرے گا. جیسے دوسری جگہ پڑھاتا ہے کہ جنت میں جو زیادہ تر لوگ ملیں گے وہ فقیر ہی ملیں گے. تو وہی جی، تو الا ان الفقراء هم المرحومون. سنو، فقیر لوگ ہی رحم کیے جائیں گے، مطلب جو ہے ایسا نہیں ہے لیکن کیا ہے زیادہ تر لوگ یہی لوگ ہوں گے. وخیر الملوک کی، اچھا یہاں پر جو ہے یہ بات ہو گئی. وہاں پر اب یہاں پر جو اچھے بادشاہ کی اوصاف کیا کیا ہیں وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں وخیر الملوک من آمن باللہ وحکم بکتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں میں جو سب سے بہترین بادشاہوں میں سے سب سے بہترین بادشاہ من وہ ہے آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، وحکم بکتاب اللہ وسنت نبی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کرے. تو یہ اچھے بادشاہ کی نشانی ہے. پیچھے جو ہے وہ برے بادشاہ کی نشانی ہے. تو یہ مبتدا خبر ہے، خیر الملوک یہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد من اس میں موصول ہے، اور آمنہ سے لے کر کے یہ پورا آخر تک جو ہے وسنت نبی یہ والے پورا کیا ہے اس کی خبر ہے، موصول سے مل کر کے واضح ہے. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى خِلَافَةِ نُبُوَّةٍ. اور تم لوگ آج کے دن یا آج کل یا ابھی اس وقت تم لوگ خلافت نبوی پر ہو، یعنی کہ ایک نبوی خلافت میں کیا ہے جی رہے ہو. تو واضح چیز ہے کہ وہ خلافت کا زمانہ تھا، جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ خلافت کا ہے. وہ اس کے بعد عمر، عثمان، علی، یہ خلافت کے زمانے جو ہیں ایام خلافت ہے. تو اسی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ آج کل نبوی خلافت پر ہو، یعنی کہ خلافت نبوی میں کیا ہے جی رہے ہو. اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا خلافت نبوی خلافت پر ہو ومفرق محجت. اچھا مفرق، یہاں جو یہ مفرق لکھا ہوا ہے تو مفرق کہتے ہیں اصل میں کہ وہ جگہ جیسے روڈ پہ جب چلتے، چوراہا اس کے معنی ہوتا ہے، جو چوراہا کہہ لیں عام معنی میں. تو مفرق کہتے ہیں روڈ کے اس جگہ کو جہاں سے کیا ہے اور دوسرے کئی سارے روڈ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس کے بعد یہ مفرق کا ہوگا معنی ہو گیا. اور اس کے بعد محجہ کس کو کہتے ہیں؟ تو محجہ بھی جو ہے یہاں نیچے دیا ہوا، اس میں جو ہے اگر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جادۃ الطریق. محجہ اور جادہ کہتے ہیں کہ راستے کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے. تو المحجہ کہتے ہیں نیچے اس میں دیا ہوگا، کہتے ہیں جادۃ الطریق ای وسطہ، یعنی کہ راستے کا جادہ یعنی کہ راستے کا درمیانی جو حصہ ہوتا ہے راستے میں، جیسے روڈ پہ چلتے ہیں جو بیچ والا حصہ ہوتا ہے اس کو جادہ کہتے ہیں. اور اس کی جمع ہے کہ محجہ کی محاجو. تو کہہ رہے ہیں کہ اور تم لوگ ابھی آج کل کیا ہوگا نبوی خلافت پر ہو، اور یعنی کہ تو نبوی خلافت میں وہ لوگ ہیں، یہ تو واضح چیز ہے. ومفرق محجتن، اور ایک راستے کے مطلب جو ہے ومفرق محجتن، اور ایک یہاں پر محجہ سے راستے کا درمیان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عام معنی مراد لیا جا رہا ہے، یہ بالکل عام یعنی کہ کشادہ راستہ، یہ معنی مراد ہے اس کا یہاں پر. تو تم لوگ ایک چوڑے یا کشادہ راستے کے ایک چوراہے پر ہو. اس کا معنی کیا ہو گیا کہ یہ جو خلافت نبوی ہے جو راستہ مطلب سیدھا راستہ ہے جس پر کہ ابھی ہم لوگ جیسے کہ مسلمان لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ جو ابھی جس پڑاؤ پر ابھی جہاں پر ہو یہ کیا ہے یہاں پر کیا ہے بہت سارے کیا ہے یعنی کہ غلط فرقوں نے کیا ہے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. بہت ساری کیا ہے مطلب برے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، برے راستے بھی یہاں سے کیا ہے نکلتے ہیں، مطلب جو ہے یہاں سے اگر کوئی دوسری راستہ جانا چاہے تو چلا جائے گا. تو یہاں پر ایک سیدھا راستہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ کیا ہے وہ سیدھا یہ محجہ ہے.
اور وہی گویا کہ وہاں ایک چوراہا ہے جس کے آس پاس کیا ہے مطلب برے لوگ بھی اس زمانے میں کیا ہے پیدا ہو گئے ہیں، برے فرقے یا بری چیزوں کا دعویٰ مطلب یا کہ جیسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس طرح کے لوگ، تو کیا ہے یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اسی بارے میں ہے کہ مفرقی محجہ، یہ اسی اعتبار سے اس کو کیا ہے چوراہا کہتے ہیں، یعنی کہ شاہراہ اسلام کا چوراہا، یعنی کہ ایک راستہ تو سیدھے چلا جاتا ہے جو اسلام کا راستہ ہے، اور اس کے آس پاس وہاں سے دوسرے راستے کیا ہے نکلتے ہیں جو کہ گمراہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ عَلَى خِلَافَةِ نُبُوَّةٍ، اور تم لوگ آج کے دن یا آج کے نبوی خلافت پر ہو اور شاہراہ اسلام کے چوراہے پر ہو، یعنی کہ اسلام کا یہ جو شاہراہ ہے یہ تو سیدھی گزر جاتی ہے، لیکن آس پاس یہاں دوسرے راستے بھی پھوٹتے ہیں جہاں پر کیا ہے جو برے لوگوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي مُلْكًا عَزُوزًا وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي مُلْكًا عَزُوزًا، عزوز یہ جی جیسے ایک راستہ ہے، جی ایک راستہ ہے کہ شہراہ ہے چوڑی سی، تو وہ اسلام کا راستہ ہے، اور وہیں سے کیا ہے دوسرے غلط راستے بھی کیا ہے نکلتے ہیں، تو وہی چوراہا ہوتا ہے، اسی کو چوراہا کہتے ہیں جہاں راستے سے کیا ہے دوسرے راستے بھی نکلتے ہیں۔ تو جیسے وہ جو زمانہ تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پر کیا ہے بہت سارے لوگ دیکھیے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ فتنہ پیدا کر رہا ہے، کوئی کچھ فتنہ ہے، الگ الگ طریقے کے مطلب کیا ہے وہاں پر راستے تھے، اگر کوئی چھوڑ کر کے دوسری طرف جانا چاہے تو جا سکتا ہے، تو وہی جو ہے اسی چیز کی طرف کیا ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي مُلْكًا عَزُوزًا، اور تم لوگ عنقریب دیکھو گے، یعنی کہ آگے چل کے تم دیکھو گے میرے بعد ملکن عزوزن، ملک کے معنی بادشاہت، اور عزوزن جو ہے اسی ملک کی صفت ہے۔ عزوز کہتے ہیں یہ جو ہے عزا فعل آتا ہے، عزا کے معنی ہوتا ہے کاٹنا جو ہے، اور اسی سے اسم فاعل آئے گا عاضن، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ جو آئے گا عاضن کو اگر ہم مبالغہ کے صیغے کی طرف مبالغہ کا معنی اس میں پیدا کرنا چاہیے بہت زیادہ کاٹنے والا، تو عزوز یا کوئی اور مبالغہ کا وزن اس کی طرف ہم کیا ہے اسم فاعل کو جو ہے منتقل کر دیں گے، یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عزوز کیا ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، فعول، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کاٹنے والا۔ تو ملکن عزوزن یعنی کہ بادشاہت جو بہت زیادہ کاٹنے والی ہو، یہ کیا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ تو اس کا معنی کیا، عزوز کا معنی ہو گیا الکثیر العرض، یعنی کہ بہت زیادہ کاٹنے والا۔ تو کاٹنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس بادشاہت کے اندر لوگوں پر بہت زیادہ ظلم ہوگا، جس پر لوگوں پر بہت زیادہ زیادتیاں ہوں گی، مطلب تجاوز ہوگا اس کے اندر، یہ ساری چیزیں مراد ہیں، ہے نا، ظالمانہ بادشاہت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وَسَتَرَوْنَ بَعْدِي مُلْكًا عَزُوزًا، اور تم لوگ میرے بعد ایک ظالمانہ بادشاہت دیکھو گے۔ وَأُمَّةً شَعَاءً، اور یہاں پر جو شعاء ہے تو شعاء مصدر ہے، یہ اصل میں شع یشیء باب ضرب یضرب سے آتا ہے یہ، اور یہ مصدر ہے، تو اس میں فاعل کے معنی میں ہے اُمَّةً شَعَاءً اے اُمَّةً مُنتَشِرَةً، تو شعاء کے معنی یہاں پر ہو جائے گا منتشر، متفرق، یہ معنی ہے اے امتن منتشرتن یا امتن متفرقتن۔ تو اگر کہ امتن متفرقتن، اور ایسے ہی تم کیا دیکھو گے میرے بعد کہ بکھری ہوئی امت کو دیکھو گے، ودمن مفاحن، اور ایسے ہی تم دیکھو گے بہتا ہوا خون، جس خون کو بہا دیا جائے۔ یہ جو مفاح ہے یہاں پر یہ جو ہے اس کے معنی ہے المحراق، جس کا احراق، تو احراق کے معنی ہوتا ہے بہانا، بھائی پہلے آ چکا ہے اس میں جو ہے اس میں ملاقات میں۔ تو افاحہ کے معنی بھی ہوتا ہے بہانا، افاحہ، اور اسی سے اس میں افاحہ باب فعل سے ہے تو اسے اس میں مفعول آئے گا مفاح۔ تو دمن مفاحن وہ خون جس کو بہایا گیا ہو، یعنی کہ بہتا ہوا خون، یعنی کہ قتل غارت گری ہر طرف دیکھو گے، تو وہ دمن مفاحن اور بہتا ہوا خون دیکھو گے۔ تو فَإِن كَانَتْ، تو کہہ رہے کہ یہ میرے بعد یہ ساری چیزیں کیا ہے آئیں گی، تو اگر اس طرح کی صورت آتی ہے کہ مطلب باطل کیا ہے، اور یہ کب ہوگا جب باطل غالب آ جائے گا اور حق کیا ہے کمزور ہو جائے گا، تب یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کہہ رہے کہ فَإِن كَانَتْ لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ، پس اگر باطل کے لیے نزوہ، نزوہ یہاں پر جو ہے یہ نزوہ کے معنی ہوتے ہیں، اصل میں ہوتا ہے کودنا، نزوہ نزا ینزو نزوتن، یہ مصدر ہے، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کودنا، اچھلنا، کودنا۔ تو نزوہ کا لیکن یہاں پر جو معنی ہے جس معنی میں لایا گیا ہے یہاں پر کہ غلبہ، یعنی کوئی آدمی کود کے اوپر جاتا تو اس سے کنایہ یہاں پر غلبہ کا لے رہے ہیں کہ اگر باطل کا غلبہ ہو، فَإِن كَانَتْ لِلْبَاطِلِ نَزْوَةٌ، بس اگر باطل کا غلبہ ہو، وَلِأَهْلِ الْحَقِّ جَوْلَةٌ، یعنی کہ باطل کے لیے غلبہ ہو اور
اہل حق کے لیے یعنی کہ حق والوں کے لیے یا سچے لوگوں کے لیے کیا ہے جولا، اور جولا کے معنی ہوتا ہے گردش کرنا، چکر لگانا. تو جو ہارتا ہے وہ بھاگتا ہے ادھر ادھر کیا ہے چکر لگاتا ہے، یہ ہارنے والا ہوتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے جولا کے معنی شکست یا مطلب جی شکست ہو. تو یہاں پر نزوہ کے معنی یہاں پر فتح یا غلبہ، اور یہاں پر جولا کے معنی شکست، یہ دونوں معنی ہوگا. کرے کہ اگر باطل کے لیے غلبہ ہو، یعنی کہ اگر باطل کو غلبہ حاصل ہو اور اہل حق کو کیا ہے شکست حاصل ہو، جس سے عفا یعفو کے معنی ہوتا ہے مٹ جانا. کہہ رہے کہ یعفو لہا الاثر، جس شکست کی وجہ سے ہے نا کہ جس شکست کی وجہ سے اور جس باطل کے غلبہ کی وجہ سے کیا ہے آثار، یعنی کہ جو پرانے جو اثر، یعنی کہ اثر معنی نشان، اس کا معنی ہوتا ہے جمع آثار، یعنی کہ جو ہے اسلام کے آثار، یہ معنی ہم لوگ بھی مراد لے سکتے ہیں. بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جس کے کہ نشان مٹ جائیں، جس کی وجہ سے نشان مٹ جائیں، یعنی کہ اسلام کے جو نشانات ہیں یا اسلام کی جو سنتیں ہیں وہ کیا ہے مٹ جائیں. اور اسی چیز کو آگے وضاحت اور ہو رہی ہے وَتَمُوتُ السُّنَن، اور سنتیں کیا ہے دم توڑنے لگیں. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ باطل کی فتح ہو اور اہل حق کے لیے شکست ہو اور آثار اور نشانیاں یعنی کہ اسلام کی نشانیاں اور سنتیں کیا ہے دم توڑنے لگیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے فَالْزَمُوا الْمَسَاجِدَ، تو تم لوگ مسجدوں کو لازم پکڑو. وَاسْتَشِيرُوا الْقُرْآنَ، اور قرآن سے مشورہ طلب کرو. یعنی کہ قرآن سے مشورہ کیا ہے، یعنی کہ قرآن کو پڑھو اور اس کے مطابق کیا ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اس میں سے دیکھو اس میں تمہیں کیا قرآن تمہیں کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم جس پر چل کر کے تم اس پریشانی اس مصیبت سے کیا ہے تم باہر آ سکتے ہو، کیا ترکیب اور کیا نسخے بتا رہا ہے قرآن. تو یہ معنی ہے فَالْزَمُوا الْمَسَاجِدَ، تم مسجدوں کو لازم پکڑو. وَاسْتَشِيرُوا الْقُرْآنَ، اور قرآن سے مشورہ حاصل کرو یا قرآن سے مشورہ لو. استشیر ہوتا ہے مشورہ لینا، مستشیر جو مشورہ لیتا ہے، اور ایک مستشار ہوتا ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے. تو یہاں پر قرآن کیا ہو جائے گا مستشار ہو جائے گا، اور جو مشورہ لینے والا ہے وہ مستشیر ہو جائے گا. مستشار آج بھی عربی میں بولا جاتا ہے، مطلب جس سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے چاہے قانونی یا کوئی بھی، تو وہ مستشار ہوتا ہے. کہہ رہے کہ وَالْزَمُوا الْجَمَاعَةَ، اور جماعت کو لازم پکڑو، یعنی کہ جو مومنین کی جو جماعت ہے وہ جماعت کو کیا ہے لازم پکڑو. واضح ہے اس کا معنی. آگے کہہ رہے ہیں وَلْيَكُنِ الْإِبْرَامُ بَعْدَ التَّشَاوُرِ. ابرام کے معنی ہوتا ہے مطلب احکام، یعنی کسی چیز کا مطلب کنفرم کر دینا، یعنی کہ فیصلہ کرنا ہے پر مراد ہے ابرام، یعنی کہ کسی چیز کو مضبوط کرنا جو ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. تو بابی فعل سے تو وَلْيَكُنِ الْإِبْرَامُ، اور ابرام سے مراد یہاں پر کہ فیصلہ، اور فیصلہ چاہیے کہ فیصلہ ہو، یعنی کہ فیصلہ لیا جائے بعد التشاور، باہمی مشورے کے بعد. تشاورہ معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا. تو اور چاہیے کہ فیصلہ ہو مشورے کے بعد آپسی مشورے کے بعد کیا ہے فیصلہ لیا جائے. وَالصَّفَقَةُ بَعْدَ طُولِ التَّنَاظُرِ، تناظر کے معنی ہوتا ہے مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے کسی مسئلے میں بہت زیادہ غور کرنا. تو معنی کہ جی کیا چیز ہاں اچھا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز مطلب کوئی جو ڈیل ہوتی ہے، یعنی کوئی کسی چیز کے بارے میں ہے نا، ڈیل کیا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ کا معنی یہ ہے ایسے اس سیاق میں. تو کہہ رہے کہ وَالصَّفَقَةُ بَعْدَ طُولِ التَّنَاظُرِ، اور معاہدہ کوئی بھی اور معاہدہ ہو بعد طول التناظر، یعنی کہ لمبے غور و فکر کے بعد کوئی معاہدہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایو بلاد خرشنۃ ان اللہ سیفتح علیکم اقصاها کما فتح ادناها. خرشنہ جو ہے یہاں روم کے اندر ایک ایریا کا نام ہے جس کے مطلب کچھ حصہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور کچھ حصہ کیا ہے رہ گیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس کو کیا بڑا سمجھ رہے ہو، کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہے مطلب ایو بلاد خرشنۃ، کیا ہے مطلب خرشنہ، کون سا ملک ہے یا کون سا شہر ہے خرشنہ؟ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ان اللہ سیفتح علیکم اقصاها، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہے اس کا آخری حصہ کیا ہے فتح کروائے گا. کما فتح ادنا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہے اس کے آخری، اقصا کے معنی سب سے جو آخری والا حصہ ہوتا ہے، اور ادنا جو سب سے قریب تر حصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. ادنا اے اقرب و اقصا ابعد. تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
اس کے سب سے دور والے حصے کو، سب سے آخری والے حصے کو کیا ہے فتح کروائے گا، کما فتح ادناہا، جیسا کہ اس کے قریب والے حصے کو کیا تمہیں فتح کروایا ہے یا تمہیں اس پر کیا ہے فتح نصیب کرائی ہے. ٹھیک ہے، یہ درس پورا ہو گیا. آگے والا جو درس ہے اس میں ہم پڑھیں گے، اس وقت کا نام ہے الاصحاب الاخوان الذاہبون. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے کافی. یہ بھی کہ یہ الاخوان الذاہبون کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.